اکبر ایک بدنام آدمی تھا۔ جوا کھیلنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، سود پر پیسے دینا اور نماز کا نام نہ لینا اس کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ محلے والے اس سے دور رہتے تھے اور ماں باپ اسے دیکھ کر آہ بھرتے تھے کہ یہ بیٹا ہمارے لیے عذاب بن گیا ہے۔ اکبر کو کسی کی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا دنیا پیسے سے چلتی ہے، دین سے نہیں۔ ایک دن اس نے ایک غریب آدمی کو قرض کے بدلے اس کا گھر لکھوا لیا۔ اس آدمی کی بیوی بچوں کے سامنے گھر چھن گیا، مگر اکبر کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسی رات اکبر نشے کی حالت میں سڑک پر گاڑی چلا رہا تھا کہ ایک بچہ سامنے آ گیا۔ اکبر نے بریک ماری مگر گاڑی ٹکرا گئی۔ بچہ شدید زخمی ہو گیا۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، پولیس آئی اور اکبر کو پکڑ لیا۔ ہسپتال میں پتہ چلا کہ بچہ اسی غریب آدمی کا بیٹا ہے جس کا گھر اس نے چھینا تھا۔ اکبر کے دل میں پہلی بار خوف اترا، مگر اس نے اوپر سے سختی دکھائی اور کہا میں پیسے دے دوں گا، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر ڈاکٹر نے کہا بچے کی حالت نازک ہے۔ اکبر کو رات جیل میں گزارنی پڑی۔ وہاں ایک بوڑھا قیدی قرآن پڑھ رہا تھا۔ اکبر نے مذاق اڑایا تو بوڑھے نے کہا بیٹا، اللہ جب چاہے انسان کو ایک لمحے میں بدل دیتا ہے۔ اکبر نے منہ موڑ لیا، مگر رات کو اسے نیند نہ آئی۔ اسے وہ بچہ یاد آتا رہا جو اس کی گاڑی سے زخمی ہوا تھا۔ صبح خبر آئی کہ بچہ فوت ہو گیا ہے۔ اکبر کے دل پر بجلی گر گئی۔ پہلی بار اس نے اپنے کیے پر رویا۔ اسے لگا جیسے اس بچے کی آہ کی آس کے سینے میں لگ گئی ہے۔ وہ ضمانت پر باہر آیا تو سیدھا اس غریب کے گھر گیا۔ دروازہ کھولا تو وہی عورت سامنے تھی جس کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ اکبر نے سر جھکا کر کہا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ عورت نے روتے ہوئے کہا میرے بچے کو واپس لا سکتے ہو تو میں معاف کر دوں۔ اکبر کانپ گیا۔ وہ خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ اسی رات اس نے پہلی بار سجدہ کیا، وہ سجدہ جس میں آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بولا اے اللہ، میں نے ظلم کیا ہے، میں نے تیری مخلوق کو رلایا ہے، مجھے معاف کر دے۔ صبح اس نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے اس غریب کا گھر واپس کرے گا۔ وہ کاغذات لے کر اس کے پاس گیا اور بولا یہ گھر تمہارا ہے، میں نے غلط کیا تھا۔ غریب آدمی نے حیرت سے دیکھا اور کہا کہ کیا واقعی تم وہی اکبر ہو جو ہمیں ذلیل کر کے ہنسا کرتا تھا؟ اکبر نے کہا میں وہی، مگر اب میں ٹوٹ چکا ہوں۔ اس دن کے بعد اکبر نے سود کا کام چھوڑ دیا، جوئے سے توبہ کی اور مسجد جانا شروع کر دیا۔ لوگ اس پر ہنستے تھے کہ ڈرامہ کر رہا ہے، مگر وہ خاموش رہتا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر روتا تھا اور کہتا اے اللہ، اس بچے کی موت کا کفارہ میں ساری زندگی نیکی کر کے دینا چاہتا ہوں۔ آہستہ آہستہ اس کی کمائی حلال ہونے لگی، دل نرم ہو گیا۔ ایک دن اسی غریب کی بیٹی بیمار ہوئی تو اکبر نے اپنا زیور بیچ کر علاج کروایا۔ عورت نے روتے ہوئے کہا اللہ تمہیں میرے بیٹے کے بدلے بیٹا دے۔ اکبر کانپ اٹھا۔ اس نے کہا میں اس قابل نہیں ہوں، مگر اللہ نے دیا تو میں اسے نیک بناؤں گا۔ کچھ سال بعد اکبر کا نکاح ہوا اور اللہ نے اسے بیٹا دیا۔ وہ ہر رات اس بچے کو سینے سے لگا کر کہتا میں تجھے اس بچے کی امانت سمجھتا ہوں جسے میں نے مار ڈالا، میں تجھے گناہ کے راستے پر نہیں چلنے دوں گا۔ اکبر کی زندگی اب مسجد اور خدمت میں گزرنے لگی۔ وہ کہتا تھا انسان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اگر سچے دل سے پلٹ آئے تو اللہ اسے نئی زندگی دے دیتا ہے۔ اور محلے کے لوگ جو اسے دیکھ کر نفرت کرتے تھے اب کہتے تھے
یہ وہی اکبر ہے جسے اللہ نے بدل دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ گناہ کتنا ہی بڑا ہو، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، مگر ظلم کا انجام دنیا بھی سامنے آ جاتا ہے۔ جو اللہ کی طرف لوٹا آئے، اللہ اس کا ماضی بدل دیتا ہے، اور جو غرور کرے اس کا حال بدل دیتا ہے، اس کا حال بدل دیتا ہے۔ یہ بات اکبر نے اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھی جب اس کا پرانا دوست سلیم، جو کبھی اس کے ساتھ جوا کھیلتا تھا اور لوگوں کو لوٹتا تھا، اس کی توبہ پر ہنسا کرتا تھا اور کہتا تھا، تم پاگل ہو گئے ہو، دنیا چھوڑ کر مسجد پکڑ لی ہے۔ اکبر نے اسے سمجھایا، مگر سلیم نے غرور میں کہا، میں عقل مند ہوں، میں کمزور نہیں بنا۔ کچھ مہینوں بعد سلیم ایک بڑے فراڈ میں پکڑا گیا، اس کی دولت ضبط ہو گئی اور وہ جیل پہنچ گیا۔ جیل میں اس نے اکبر کا نام سنا تو اسے اپنے غرور پر رونا آ گیا۔ اس نے اکبر کو پیغام بھجوایا کہ آ کر مجھ سے ملو۔ اکبر جب جیل پہنچا تو سلیم زاروں کی طرح رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میں نے تمہاری بات نہیں مانی، آج سب کچھ ختم ہو گیا۔ اکبر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ نے تمہیں زندہ رکھا ہے، یہی اس کی رحمت ہے، ابھی بھی پلٹ آؤ۔ سلیم نے کانپتے ہوئے کہا، کیا اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا؟ اکبر نے کہا، جس نے مجھے معاف کر دیا، کیا وہ تمہیں بھی معاف کر سکتا ہے؟ وہی جیل کی کوٹھری میں سلیم آنسوؤں کے ساتھ توبہ کی اور دل سے وعدہ کیا کہ اگر باہر نکلا تو حلال کمائے گا۔ کچھ عرصے بعد سلیم رہائی پا گیا اور اکبر کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر مزدوری کرنے لگا۔ لوگ کہتے تھے، کل تک جو دو شیر تھے آج ایک سجدے میں جھکے ہیں۔ تب اکبر نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اے اللہ، تو واقعی غرور والوں کا حال بدل دیتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو نئی پہچان دے دیتا ہے۔ سلیم کی زندگی بدل چکی تھی۔ اب وہ صبح فجر کے بعد اکبر کے ساتھ مزدوری پر جاتا اور شام کو مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتا۔ وہ اکثر کہتا تھا، اللہ نے مجھے جیل میں ڈال کر آزاد کر دیا۔ ایک دن اس کے پرانے ساتھی اسے ملنے آئے اور کہنے لگے، سلیم، تم پاگل ہو گئے ہو، یہ مزدوری چھوڑو، ہمارے ساتھ پھر سے کام شروع کرو، ہمیں بڑا موقع ملا ہے۔ سلیم کا دل لمحہ بھر کو ڈگمگایا، مگر فوراً اسے وہ دن یاد آ گیا جب وہ ہتھ کڑیوں میں کھڑا تھا۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، اب حرام کی طرف واپس نہیں جاؤں گا۔ وہ لوگ ہنس کر چلے گئے اور کہنے لگے، یہ زیادہ دن نہیں چلے گا۔ چند ہی ہفتوں بعد وہی لوگ پولیس مقابلے میں پکڑے گئے اور ایک حادثے میں زخمی ہو گئے۔ یہ خبر سن کر سلیم کانپ گیا اور مسجد جا کر 2 نفل ادا کیے۔ اس نے اکبر سے کہا، اگر اللہ مجھے نہ بچاتا تو میں بھی انہی کے ساتھ ہوتا۔ اکبر نے کہا، یہی تو رب کی پہچان ہے، جو چاہے عزت دے، جو چاہے عبرت بنا دے۔ کچھ عرصے بعد محلے والوں نے سلیم کی دیانت داری دیکھ کر اسے ایک چھوٹی سی دکان دلوا دی۔ وہ دکان پر بیٹھ کر بھی استغفار کرتا رہتا تھا۔ ایک دن ایک امیر آدمی آیا اور کہا، مجھے مزدور چاہیے جو سچا ہو۔ لوگوں نے سلیم کا نام لیا، یوں اس کی روزی میں وسعت ہو گئی۔ سلیم نے پہلی کمائی سے ماں کے لیے دوائی خریدی اور مسجد میں پانی کا کولر رکھوا دیا۔ اس رات وہ دیر تک سجدے میں رویا اور بولا، اے اللہ، تو نے مجھے غرور سے اٹھا کر سجدے تک پہنچا دیا، میں نے تجھے سب کچھ کھو دیا تھا اور تجھے پا کر سب پا لیا۔ تب اکبر نے
لوگوں کو جمع کر کے کہا، دیکھو جو توبہ کرتا ہے اللہ اسے ماضی کی سزا نہیں مستقبل کی رحمت دیتا ہے، اور جو غرور کرتا ہے اس کے لیے زمین بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ چند مہینے گزرنے کے بعد سلیم کی شہرت پورے علاقے میں پھیل گئی کہ یہ وہی آدمی ہے جو کبھی جرم کی دنیا میں تھا اور اب نمازی اور ایماندار بن چکا ہے۔ ایک دن ایک نوجوان اس کے پاس آیا اور بولا، بھائی میں بھی غلط راستے پر چل پڑا ہوں مگر نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ سلیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہمت انسان کے اندر نہیں اللہ کے نام میں ہوتی ہے، تم ایک قدم بڑھاؤ وہ 10 قدم بڑھا دے گا۔ اس نے اپنی کہانی سنا کر کہا، میں نے سب کچھ کھو کر پایا ہے اور تم ابھی بھی وقت پر ہو۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مسجد کی طرف چل پڑا۔ سلیم دور سے اسے دیکھتا رہا اور دل میں دعا کرتا رہا کہ یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے بچایا ہے اسی طرح اس کو بھی بچا لے۔ کچھ دن بعد سلیم کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہونے لگا کہ کہیں وہ دوبارہ اپنے پرانے گناہوں کی طرف نہ لوٹ جائے۔ اس لیے اس نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے پرانے دوستوں سے تعلق توڑ دیا اور مسجد کے امام صاحب کے ساتھ رہنے لگا۔ وہ فجر سے عشاء تک یا تو مسجد میں رہتا یا محنت مزدوری کرتا۔ رات کو جب وہ اکیلا ہوتا تو اپنے ماضی کو یاد کر کے رو پڑتا اور اللہ سے معافی مانگتا کہ اے اللہ، مجھے دوبارہ اس راستے پر نہ لے جانا جہاں سے تو نے مجھے نکالا ہے۔ اب اس کی آنکھوں میں غرور نہیں بلکہ عاجزی تھی اور اس کے لہجے میں سختی نہیں بلکہ نرمی آ گئی تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے تھے کہ واقعی گناہ سے توبہ کرنے والا انسان اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور سلیم کی زندگی میں ایک نیا سکون آ گیا، مگر آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئیں۔ ایک دن اس کے پرانے ساتھی اچانک اس کے سامنے آ گئے اور اس سے کہا کہ ہمارے ساتھ پھر سے وہی کام شروع کر دے، کیونکہ اب بھی پیسے کی کمی ہے اور محنت مزدوری میں عزت نہیں۔ یہ سن کر سلیم کا دل کانپ گیا، کیونکہ ایک لمحے کے لیے اسے اپنا وقت یاد آ گیا جب وہ گناہ کے راستے پر چل کر آسان پیسہ کما لیا کرتا تھا، مگر اسی لمحے اسے مسجد میں بٹھایا گیا۔ وہ آنسو یاد آ گئے جو اس نے سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگتے ہوئے بہائے تھے۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، میں نے اس راستے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ میں نے اس میں صرف ذلت اور اندھیرا دیکھا ہے اور اللہ کے راستے میں مجھے عزت اور روشنی ملی ہے۔ اس کے دوستوں نے اس کا مذاق اڑایا، مگر سلیم خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر مسجد کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا، جیسے کوئی بوجھ اس کے سینے سے ہٹ گیا ہو، اور وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ اصل طاقت گناہ چھوڑنے میں ہے نہ کہ گناہ کرنے میں۔ اس رات اس نے دیر تک عبادت کی اور دعا مانگی کہ یا اللہ، مجھے ثابت قدم رکھ اور میرے دل کو دنیا کے دھوکے سے بچا لے، کیونکہ میں نے غرور اور نفس کی پیروکاری کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ کچھ عرصہ بعد سلیم کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا جب اسی علاقے کے لوگ جو پہلے اس سے نفرت کرتے تھے اب اس کی عزت کرنے لگے۔ مسجد کے امام صاحب نے اسے بچوں کو قرآن پڑھانے کی ذمہ داری دے دی اور سلیم دل لگا کر یہ کام کرنے لگا۔ وہ بچوں کو صرف حروف نہیں سکھاتا تھا بلکہ اپنی زندگی کی
مثال دے کر انہیں یہ بھی سمجھاتا تھا کہ گناہ کا راستہ کتنا آسان مگر انجام کتنا دردناک ہوتا ہے۔ اس کی باتوں میں سچائی ہوتی، اس لیے بچوں کے والدین بھی متاثر ہونے لگے اور کئی نوجوان جو غلط صحبت میں تھے آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگے۔ سلیم انہیں یہی نصیحت کرتا کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور توبہ انسان کو زندہ کر دیتی ہے۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر کے اسے دوسروں کے لیے چراغ بنا دیا ہے تاکہ جو اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں وہ روشنی کی طرف آ سکیں۔ ایک دن سلیم نے سجدے میں سر رکھ کر بہت رو رو کر دعا کی کہ یا اللہ، جیسے تو نے مجھے گناہوں کے اندھیرے سے نکالا ہے اس طرح ان سب کو بھی نکال لے جو ابھی تک نفس اور غرور کی قیدی ہیں۔ اس دن کے بعد جب اس کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی، اس کا ماضی اس کے لیے شرمندگی نہیں بلکہ عبرتناک بن چکا تھا اور اس کا حال دوسروں کے لیے نصیحت بن گیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جو انسان سچے دل سے توبہ کرے اللہ اس کے حال کو بدل دیتا ہے اور جو غرور کرے اللہ اس کا انجام بھی بدل دیتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر سٹوری آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔